اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ تو تمام نبیوں کو معجزے عطا کیے، مگر آج تک کوئی معجزہ کسی نبی کا دنیا کے اندر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ آج بھی نبی کا کوئی معجزہ موجود ہے۔ انبیاء کرام آئے، لاکھ آئے لاکھ، 1,24,000 کم و بیش، مگر کسی نبی کا کوئی معجزہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں۔ سارے معجزات انبیاء کے زمانے میں تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے معجزے بھی ان کے ساتھ چلے گئے یا کچھ دن کے لیے باقی رہے، بعد میں وہ معجزات ختم ہو گئے۔ آج کسی معجزے کا کوئی انسان مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے، مگر قربان جائیے پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان علیہ السلام پر، ان کا آج بھی ایک معجزہ ایسا ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اور وہ معجزہ زندہ ہے، اور دن رات اس معجزے کا ہم دیدار کرتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے نصیبوں پر فخر کرو، اور کون سا معجزہ ہے؟ یہ وہی معجزہ ہے جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کی شکل میں اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن کا معجزہ آج بھی موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ مدرسے میں آ کے کسی بھی طالب علم کو دیکھ سکتا ہے، وہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں چینجنگ نہ کر دی گئی ہو، دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے اندر تبدل اور تغیر نہ کر دیا گیا ہو، مگر قرآن 1450 سال پہلے جیسے غار حرا کے اندر سورہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، آج بھی ویسی ہی سورہ اقرا قرآن کریم میں موجود ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آئی قرآن کو مٹانے کے لیے، مگر قرآن آج بھی موجود ہے۔ وہ طاقتیں نیست و نابود ہو گئی، اس لیے کہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے، اور معجزہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ تو قرآن اللہ کی عطا کردہ وہ واحد کتاب ہے جو میرے نبی کا معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ اس زمانے میں بھی نبی نے چیلنج کیا تھا، کسی کے بس کی ہو تو کوئی ایک ہی آیت لا کے دکھا دو، باقی آیتوں کو تو چھوڑو، ایک آیت لا کے دکھا دو قرآن جیسی۔ بڑے بڑے عرب کے ادبا، فصحا، علماء، بڑے بڑے شاعر حیران رہ گئے، شزدر رہ گئے، کوششیں کرتے رہے، ناکام رہ گئے، مگر آج تک قرآن جیسی نہ کسی نے کوئی آیت بنا پائی ہے، اور نہ قیامت تک قرآن جیسا کوئی معجزہ یا قرآن جیسی کوئی آیت دنیا کے اندر پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کسی دنیاوی انسان کا کلام ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، کوئی اس کے مقابلے میں بنا سکتا تھا، مگر یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ تو ہم سب کے خالق و مالک کا کلام ہے، یہ تو ایسی ذات کا کلام ہے جو ہر عیب ہر گناہ سے پاک اور صاف ہے، پاک ہے۔ ایسے رب العالمین کا کلام ہے کہ جس کے کلام میں کوئی شک اور تردد ہی نہیں ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کون سا کلام کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جہاں بے شمار معجزے عطا فرمائے، ان معجزات میں دو معجزے بہت بڑے اور سب سے بڑے، ان میں کا ایک معجزہ قرآن کریم اور دوسرا معجزہ مصطفیٰ کا سفر معراج ہے۔ معراج میں جانا یہ مصطفیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اتنا قرآن کریم اللہ کی طرف سے عطا کرتا یہ مصطفیٰ کا بڑا معجزہ ہے۔ یہ دو بڑے معجزے ہیں، اور اللہ نے یہ دونوں بڑے معجزے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، قرآن کی شکل میں ہے اور ایک معراج کی شکل میں عرش پہ بلا کر اپنے دیدار سے فیضیاب فرما۔ تو سفر معراج جو ہے، اللہ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، غور سے سنیے گا میرا ایک ایک جملہ، اور
گا کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے اپنے محبوب پر اور محبوب کے ذریعے سے امت محمدیہ پر. ہمیں ہم پر اور آپ پر اللہ کی کتنی مہربانیاں اور کتنا کرم ہے اس پر آپ غور کیجئے گا. بہت سارے لوگ سفر معراج کے تعلق سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ان سب کا رد بلیغ ہوگا آج اور ان سب کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور یہ بات ثابت کی جائے گی کہ مصطفیٰ کو جو معراج ہوئی تھی وہ صرف خواب میں نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک روح کے ساتھ جس نے مصطفیٰ بھی گیا تھا اللہ کے دیدار کے لیے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی. غور کیجئے گا اللہ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ قرآن میں کہہ رہا سبحان الذی. سبحان کے معنی ہوتے ہیں پاک. کیسی ذات جو ہر عیب سے پاک ہو. اللہ نے لفظ سبحان سے آیت کی ابتدا فرمائی چونکہ یہ ایسا واقعہ تھا محیر العقول جو عقلوں کو حیران میں ڈالنے والا تھا. عقلیں تنگ رہ گئی تھی. اتنے قلیل عرصے میں اتنی کم مدت میں زمین سے آسمان ساتوں آسمان کے اوپر بیت المعمور اور بیت المعمور کے اوپر سدرۃ المنتہا اور پھر سدرۃ المنتہا سے عرش اور عرش سے پھر مصطفیٰ مقام گئے جسم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی گرم تھا اور پل بھر میں دنیا میں تشریف بھی لے کر آ گئے. تو عقلوں کو حیران کرنے والا معجزہ تھا معراج کا. اللہ نے لفظ سبحان سے ابتدا فرمائی اور یہ فرمایا لوگوں غور کرنا, لوگوں دھیان رکھنا. اس آیت کو بیان کرنے والا اور اس آیت کی ابتدا کرنے والی کوئی معمولی ذات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور اس نے کہا وہ سبحان ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر جھوٹ سے پاک ہے, ہر برائی سے پاک ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتا, اللہ ظلم نہیں کرتا, اللہ چوری نہیں کرتا, اللہ معاذ اللہ زنا نہیں کرتا جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ارے میں کہتا ہوں جس کے اندر عیب ہوگا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو لا عیب ہو اسی کو خالق کائنات کہا جاتا ہے. جس طریقے سے خدا کی کوئی مثال نہیں ہے اسی طریقے سے اس نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے اور اس محبوب کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. تو اللہ بالکل پاک ہے. لفظ سبحان سے اللہ نے کہا کوئی ایسا نہ ہو اس معاملے میں کوئی تردد کرنے لگے, شک کرنے لگے. شک کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ بیان میں کر رہا ہوں جو کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اور نہ جھوٹ بولنا جس کے لیے ممکن ہے ایسی ذات اس کو بیان کر رہی ہے. لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے, اللہ نے اپنے محبوب کو معراج میں بلایا ہے, اللہ نے اپنے محبوب کی معراج کرائی ہے اور معراج میں بلا کر اپنے دیدار سے پیدا فرمایا ہے. کوئی انسان اس میں شک نہ کرے. اگر شک کرے گا, تردد کرے گا تو وہ قرآن کی آیت میں شک پیدا ہو جائے گا اور قرآن کی آیت میں شک پیدا ہونے کی وجہ سے ایمان سلامت نہیں رہے گا. اس لیے کہ قرآن کا ایک ایک نقطہ حق لا ریب فیہ. یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے. اب آپ غور کیجئے گا, ایک نقطہ آپ حضرات کے گوش گزار کیے دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتی ہے سیر. سفر کا مطلب یہ ہے دہلی میں ہمیں کوئی کام ہے, اچانک آنا پڑا, سفر کرنا پڑا. فلاں جگہ کام ہے, وہاں جانا پڑا, سفر کرنا پڑا. مگر سیر یہ ہے کہ آپ آئے گھومنے کے لیے
آپ آئے دلی دیکھنے کے لیے، آپ آئے لال قلعہ دیکھنے کے لیے، آپ آئے ہیں جامع مسجد دیکھنے کے لیے، قطب مینار کو دیکھنے کے لیے، یہ کہلاتی ہے سیر۔ اور کسی ضرورت سے آپ آئے ہیں، کاروبار کی نیت سے آپ آئے ہیں، کسی غرض سے آئے ہیں، کام کاج کی غرض سے آئے ہیں، تو یہ سیر نہیں ہے، یہ کہلاتا ہے سفر۔ آپ نے اپنے گھر سے نیت کی ہوئی ہے دہلی جانے کی، وہاں جا کر کام کریں گے، بچوں کے لیے روزی کمائیں گے، یہ سفر کہلاتا ہے۔ لیکن جب آپ پکنک پر جاتے ہو، گھومنے کے لیے جاتے ہو، یہ سیر کہلاتی ہے۔ تو سفر میں انسان ساری جگہوں کا مشاہدہ نہیں کر پاتا ہے، ٹائم ملتا ہے تو گھوم لیتا ہے، ورنہ کام کاج میں لگا جاتا ہے۔ لیکن جب سیر کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ ہر چیز کا معائنہ کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز میں گھومتا ہے، ہر چیز کو نکھارتا ہے اور نہارتا ہے۔ دیکھ دیکھ کر اس کا دل محدود ہوتا ہے۔ اور جب سفر کر سیر کرانے والا کوئی ساتھ میں گائیڈ بھی مل جائے تو وہ آپ کو ایک ایک چیز بتاتا ہے، لال قلعہ کب بنا تھا، جامع مسجد کب بنی تھی، قطب مینار کب بنا تھا، نظام الدین اولیاء کا مزار کب بنا تھا، فلاں جگہ کب بنی تھی، کس کس نے اس میں کام کیا تھا، کیسے کیسے اس کو بنایا گیا تھا۔ تو گائیڈ ہوتا ہے تو اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تاج محل میں گھومنے کے لیے جائے، بہت سارے گائیڈ پھرتے رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں تاج محل کیسے بنا تھا، اتنے دن لگے تھے، شاہجہاں نے جب بنوایا تھا 1700 حافظوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا تھا، اور شاہجہاں کا حکم تھا کہ ہر پتھر پر تاج محل کے قرآن کریم پڑھا جائے۔ 1700 حافظ بیٹھ کے جب ایک دفعے میں قرآن پڑھتے تھے تو ایک صفحہ بھی ان کے حصے میں نہیں آتا تھا، 1 منٹ کیا 30 سیکنڈ لگتے تھے، قرآن کریم مکمل ہو جاتا تھا۔ وہ پڑھ کے پتھر پہ دم کرتے تھے، تب جا کے کہیں تاج محل کے اندر وہ پتھر لگایا جاتا تھا۔ ایسے تاج محل کی تعمیر ہوئی ہے۔ سارے لوگوں جو گائیڈ ہے وہ آپ کو ساری باتیں بتاتا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اللہ نے معراج کرائی ہے۔ معراج کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سفر نہیں کرایا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ جو ہے سیر کرائی ہے، سفر نہیں کرایا ہے۔ معراج تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوئی تھی۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اللہ نے کہا تھا موسیٰ ہم معراج کرائیں گے تم کو، مگر ہماری طرف سے یہ ریکوائرمنٹ ہے فلاں ٹائم پر، فلاں ڈیٹ میں، فلاں جگہ پر آ جائیے گا، ہم اپنی معراج کرا دیں گے۔ مگر محبوب کی جب باری آئی، پروٹوکول نہیں ہے۔ محبوب کی جب باری آتی ہے، مصطفیٰ کی جب باری آتی ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے نہ ڈیٹ فکس ہے، نہ جگہ فکس ہے، نہ تاریخ فکس ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے محبوب، رب چاہتا ہے کہ آپ کا دیدار وہ قریب بیٹھ کر کرے، رب چاہتا ہے کہ اپنے آپ کے دیدار سے اللہ مشتاق ہے۔ آپ کے دیدار کا مصطفیٰ معراج تو موسیٰ کو بھی ہوئی تھی، وہاں ساری باتیں نہیں تھی، مگر جب محبوب آ رہا ہے تو محبوب کے لیے سواری بھیجی جا رہی ہے، محبوب کے لیے خادم بھیجا جا رہا ہے، محبوب کے ساتھ فرشتے آگے پیچھے چل رہے ہیں، محبوب کو وہاں تمام انبیاء کی امامت عطا فرمائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد عرش کی طرف محبوب کو بلایا جا رہا ہے۔ ادھر وہ معراج تھی جہاں کوئی پروٹوکول نہیں تھا، خالی بلایا تھا، ڈیٹ فکس تھی، جگہ فکس تھی۔ موسیٰ طور پر آنا، ہم تم سے کلام کریں گے، دیدار نہیں۔ توجہ ہے، موسیٰ سے کہا طور پر آنا، کلام نہیں ہوگا، کلام ہوگا، دیدار نہیں۔ اور مصطفیٰ سے کہا تم عرش پہ آنا، لا مقام آنا، کلام بھی ہوگا، دیدار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر ٹائم فکس کر دیا، آ جانا، تمہیں کلام سے سرفراز کیا جائے گا، میں تم سے کلام کروں گا۔ اللہ نے
موسیٰ سے کلام ہی تو کیا تھا، جبھی تو انہوں نے کہا تھا اللہ تیرا کلام اتنا میٹھا ہے، تیری آواز اتنی میٹھی اور شیریں ہے، تو تیرا دیدار کتنا عمدہ ہوگا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاؤ گے، تو کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا دور پر دیکھ لینا، میں اس پر تجلی ڈالوں گا، اگر تمہارے اندر طاقت ہوگی تو میرا دیدار کر لو گے، ورنہ بے ہوش ہو کر موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ادھر موسیٰ سے کہا جا رہا ہے معراج تمہیں بھی ہوگی، اور ادھر آمنہ کے لال سے کہا جا رہا ہے معراج تمہیں بھی ہوگی، مگر معراج کا دونوں کے درمیان طریقہ مختلف ہوگا۔ ان کی معراج پروٹوکول کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری معراج کے لیے براق بھیجا ہے، اور ایسا براق جہاں تک نگاہ جاتی ہے ایک قدم ہوتا ہے براق کا۔ براق بھیجا اور ساتھ میں جبریل امین آتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار مصطفیٰ کو جگاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے لیے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے یہ معراج۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور پھر مسجد اقصی سے لامکہ تک کی معراج قرآن کی دوسری آیت سے ثابت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو بہت ہی سادہ لب و لہجے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی خانہ کعبہ سے اور بیت المقدس تک 15ویں پارے کی پہلی آیت سے ثابت کہ نبی کو معراج ہوئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، قرآن سے ثابت۔ اب رہ گیا اوپر کا معاملہ، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کو قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورہ نجم کے اندر یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور وہ کیا بتائی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت سدرہ تک بھی گئے تھے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جنت کے قریب گئے تھے، جنت میں گئے تھے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو نور نے گھیر لیا تھا، وہ بھی مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں تک سدرہ تک یہ ثابت ہو گیا قرآن سے کہ مصطفیٰ گئے تھے سدرۃ المنتہا تک۔ اب اللہ نے تیسری آیت میں قرآن کی ذکر فرمایا وما جعلناک الرؤیا التي اریناک الا فطرۃ للناس۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محبوب ہم نے رات میں معراج کیوں کرائی تھی، اتنے تھوڑے حصے میں معراج کیوں کرائی تھی، اتنے کم ٹائم میں تم کو عرش پر کیوں بلایا تھا، وجہ کیا ہے؟ الا فطرۃ للناس۔ اللہ چاہتا ہے میں اپنے بندوں کا امتحان لوں، میں اپنے بندوں کو آزماؤں کہ اتنا حیرت میں ڈالنے والا واقعہ کون اسے مانتا ہے اور کون اسے نہیں مانتا ہے۔ جو مانتا ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ ابو جہل ہے۔ پتہ یہ کہ چلا کہ جو انکار کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہی ابو جہل اور اس کے خاندان والا ہوگا، اور جو اقرار کرے گا وہ ابو بکر والا ہوگا۔ ابو بکر والا ہوگا، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوگا، مصطفیٰ کی ذات سے لگاؤ رکھتا ہوگا، مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا میں نے اپنے محبوب کو سفر نہیں کرایا، سیر کرائی ہے۔ سفر ہوتا ہے
ہے اس میں ساری چیزیں نہیں دکھائی جاتی ہیں، سیر جب کرائی جاتی ہے تو ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک علمی بات ہے، جو عربی گرامر سے واقف ہے وہ لوگ اس سے خوب محظوظ ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ عبدی ہی میں جو با ہے وہ مصاحبت کے لیے ہے یا معیت کے لیے ہے۔ معنی یہ ہے اے مصطفیٰ جب ہم تمہیں سیر کرا رہے تھے تو تم ظاہری طور پر دیکھنے میں اکیلے تھے، لیکن حال یہ تھا کہ ہم ہر مقام پر آپ کے ساتھ تھے۔ مصطفیٰ آج تو سیر کرائی جا رہی ہے، سفر نہیں کرایا جا رہا ہے۔ جبریل کو بھیجا ہے، براق بھی لے کر آیا ہے، تیز تیز چل رہا ہے براق۔ اب آؤ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں مصطفیٰ کو معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوئی تھی، ان کے لیے ان کے پاس ایک دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے پاک ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں مصطفیٰ کو معراج جو ہوئی وہ جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی ہوئی تھی۔ غیر مقلدین دنیا کے تمام جتنے بھی بدعقیدہ فرقے ہیں سب اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ کو روح کی سے معراج ہوئی تھی، جسم نہیں گیا تھا، جسم دنیا میں ہی تھا، صرف روح گئی تھی۔ تو میں نے کہا آپ دنیا میں لے کر امریکہ کی سیر کر لیتے ہیں، لندن کی سیر کر لیتے ہیں، جن کہاں کہاں آپ چلے جاتے ہیں، اور آپ صبح کو جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور کہتے ہیں رات میں امریکہ میں تھا، رات میں برطانیہ میں تھا، ایفل ٹاور دیکھ رہا تھا، دبئی کا برج خلیفہ دیکھ رہا تھا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کوئی انکار کرتا ہے؟ جلدی بولو، ارے کوئی انکار کرتا ہے؟ اور تم کہہ دو کہ رات میں گیا تھا، جسم کے ساتھ گیا تھا، میں امریکہ گیا، برطانیہ گیا، اور کیا کہتے ہیں یورپ گیا، دبئی گیا، اور فوراً آ کے لیٹ گیا ہوں، کوئی مان لے گا؟ ارے کوئی نہیں مانے گا۔ تو آپ تو بات یہاں کی کر رہے ہیں، اگر روحانی تھی تو پھر ابو جہل کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اگر روحانی تھی تو کسی کو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی، معاملہ تو جسم کے ساتھ کا تھا، روحانی نہیں، جسم کے ساتھ گئے تھے مصطفیٰ۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ پھر حضرت عائشہ کی حدیث کا جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ آپ کی عقلوں کو سلامت رکھے۔ میرے سوال کے جواب کو دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے لے جاؤ۔ سبحان اللہ بولتے بھائی، میں پیسے مانگ رہا ہوں، سبحان اللہ تو بولے واقعی ایسا گمراہ کرتے ہیں یہ جتنے بھی بدعقیدہ ہیں نا۔ سنی بیچارہ سوتا ہی رہتا ہے، اسے کوئی پڑھنے لکھنے سے کام ہی نہیں ہے، اس لیے سوچتے ہیں کسی کو گمراہ کر دو۔ اب آپ بتائیے، سب کو آپ کو معلوم ہے معراج ہوئی کہاں تھی، بتا دو جلدی سے بتاؤ۔ ارے کہاں سے ہوئی تھی معراج؟ ارے عربی تو آیت پڑھ کے سنائیے۔ مسجد حرام سے ہوئی تھی، مسجد اقصی تک کی کہاں ہوئی تھی؟ مکہ سے لے کر فلسطین کہاں ہوئی تھی؟ مسجد حرام سے، مکے سے معراج ہوئی تھی مصطفیٰ کو، پکی بات ہے، پکی 131 بالکل پکی کہہ رہا ہوں، بات میں الٹ مت جانا، پکی بات ہے۔ اور حضرت عائشہ سے نکاح مصطفیٰ کا کب ہوا ہے؟ مدینے مدینے میں ہوا ہے۔ تو عائشہ کی بات کیسے مان لے کہ مصطفیٰ کا جسم میرے پاس تھا؟ ارے جب عائشہ کا نکاح ہی نہیں ہوا تو مصطفیٰ کے قریب لیٹ کیسے گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے ملا علی قاری نے، محقق الانطراز شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے، علامہ حفاظی نے شرح نصیب الریاض کے اندر لکھا ہے مصطفیٰ کو 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ۔ 33 مرتبہ روحانی معراج تھی اور 1 مرتبہ مکے سے جسمانی معراج ہوئی ہے۔ گھنٹہ کلیئر ہوا؟ کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے اصل میں قسم کھا کے کہا تھا کہ مصطفیٰ کا جسم میرے پاس تھا، اگر معراج ہوئی ہوتی تو مصطفیٰ کا جسم غائب ہوتا۔ تو
تو میں نے پکڑ لیا فوراً. میں نے کہا یہ بتاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح 6 سال کی عمر میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا. اس وقت عمر کتنی تھی عائشہ کی؟ جلدی بولو. 6 سال. کتنی؟ اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. اور وہ بھی کہاں؟ مدینے شریف میں، مکے میں نہیں. کہاں؟ مدینے میں. اور مصطفیٰ کو معراج کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی. نماز کا تحفہ کہاں ملا؟ مکے میں ملا. مصطفیٰ عرش پر گئے مکہ سے تو پتا چلا کہ مصطفیٰ کو 34 مرتبہ معراج ہوئی تھی. 33 مرتبہ روحانی معراج تھی. اور 34ویں بار جو آپ کو معراج ہوئی تھی، ایک معراج وہ روح بھی تھی اور اس میں جس میں مصطفیٰ بھی تھا. اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. پتا چلا کہ مصطفیٰ کی جو معراج ہے وہ جسمانی ہے. روحانی معراج مصطفیٰ کو 33 مرتبہ ہوئی ہے. اور اس 33 مرتبہ کی روحانی معراج کا کوئی ممکن نہیں ہے. سب اس بات کو مانتے ہیں. اختلاف جسمانی والی میں ہے. پتہ چلا کہ مصطفیٰ کو جسمانی معراج ہوئی تھی. حضرت عائشہ والی حدیث لوگوں نے غلط طور پر چسپاں کر دی ہے. ام المومنین ہے، ان کی بات ہمیں تسلیم ہے. مگر جب اختلاف ہو جائے گا، جب بات ٹکرائے گی تو ظاہر سی بات ہے جرح و تعدیل میں ہمیں جانا پڑے گا. دیکھنا پڑے گا کون سی حدیث کس وقت کی ہے، کون سا واقعہ کس وقت کا ہے. دونوں کو ملانا پڑے گا. اگر اختلاف ہوگا تو اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ اختلاف دور ہو گیا. حضرت عائشہ نے جو کہا جسم میرے پاس تھا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہاں بالکل آپ کے پاس تھا. اس لیے کہ آپ کے پاس سے جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی نہیں روحانی ہوئی تھی. اور مکے سے جو معراج ہوئی تھی اس وقت تو نکاح بھی نہیں ہوا تھا مصطفیٰ کا. تو وہ جو معراج ہوئی تھی وہ روحانی نہیں بلکہ جسم مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت اسی کو بیان کر فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، عرش میں آسمان ہے، جانے مراد آئے کدھر تیرا مکان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، عرش میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تربہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. یا صاحب الکمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبل القمر لا يمكن التناعم كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال. میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے. اب مصطفیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے. کس پر؟ براق پر گئے. جلدی جلدی بتا رہا ہوں. براق پر گئے. اتنی رفتار تھی براق کی، اتنی تھی کہ جہاں تک نگاہ، بلکہ بعض روایتوں کتابوں میں نے پڑھا مکے سے فلسطین تک ایک ہی قدم ہوا تھا براق کا. اور میرے بھائی 1 سیکنڈ میں مکے سے فلسطین کتنی رفتار سے گیا ہوگا براق؟ جلدی بولو. اور اس کی پشت پر بیٹھے کون تھے؟ مصطفیٰ. آپ تیز رفتار ہوائی جہاز پر بیٹھ جاؤ، کوئی چیز ہوا کو روکنے والی نہ ہو، آپ کا جسم رک جائے گا، ہٹ جائے گا، آگ لگ جائے گی، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، گر پڑے گا. اور پھر اتنی تیز ہوا چلتی ہوتی ہے وہاں، اگر اتنی رفتار میں جائے گا تو کوئی چیز آنکھوں کو نظر آئے گی؟ جلدی بولو نا. ہمارا ایمان بالکل صاف کر کے چھوڑ دوں گا. سبحان اللہ. کوئی ہے آنکھوں میں طاقت، مگر وہ آنکھیں مصطفیٰ کی تھی جو ماں طاقت بسر وما تقا، جس نے اللہ کا دیدار کیا پلک بھی نہیں جھپکے. یہ وہ آنکھیں تھی. مصطفیٰ کہتے ہیں میں براق پر بیٹھ کے فلسطین گیا اور میں نے جاتے ہوئے
راستے میں موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ امام بہقی ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے حیات الانبیاء فی قبورہم، انبیاء کی زندگی قبروں کے اندر، اس میں حدیث پاک نقل کی ہے، اور یہ حدیث کوئی کمزور ضعیف یا ویسی نہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلون، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے غور کیا کہ اتنی تیز رفتار سواری سے مصطفیٰ جا رہے تھے، آنکھیں بھی نہیں پلک بھی نہیں جھپکے، اور مصطفیٰ نے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ کا سفر طے کر لیا، اور راستے میں موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ کس کی بس کی ہے؟ میں اسی لیے تو کہتا ہوں حضرت حسان بن ثابت نے یوں ہی تھوڑی کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماں کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ آپ جیسا لال پیدا کر سکے۔ اللہ نے آپ کو خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے پیدا ہی آپ کو ایسا کیا ہے، ہر عیب سے آپ کو پاک اور صاف پیدا فرمایا۔ اب مصطفیٰ گئے، آگے کی بات سنیں، توجہ طلب ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم، بس اختصار میں آپ کی بات بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین کے ساتھ براق پر گئے، ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ تک ایک ہی قدم ہوا تھا براق کا، وہاں پہنچے، براق کو باندھ دیا گیا، تمام انبیاء حاضر تھے، سب کو نماز پڑھائی، امامت کرائی، اور ان سب کے امام بنے اور امام الانبیاء کا تاج حاصل کر لیا۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے براق کہیں باندھ دیا، وہ جگہ بھی آج بھی فلسطین میں موجود ہے۔ اب وہاں سے مصطفیٰ براق پر نہیں گئے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی 5 سواریاں تھیں اللہ تک جانے میں، اللہ اکبر کبیرہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر گئے، براق پر گئے، اور براق کے بعد پہلے آسمان تک مصطفیٰ کے لیے نور کی سیڑھی لگائی گئی۔ سبحان اللہ، کائے کی نور کی سیڑھی، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں وہ سیڑھی اتنی تیز رفتار، اتنی حسین و جمیل تھی، میں نے کائنات میں جیسی خوبصورت کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان کا سفر نور کی سیڑھی پر طے کیا، اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، براق پر بھی آ گئے، نور کی سیڑھی پر بھی آ گئے، اب آسمانوں میں آ گئے، ہمارا علاقہ ہے، علاقہ ہمارا ہے۔ فرشتوں سے کہا پر ملاؤ، پر کھولو، سب ملا کر ایک تخت بنا دو، اور مصطفیٰ کو پروں پہ بٹھا کر بیت المعمور تک لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو بیت المعمور تک فرشتے لے کے گئے، کس پر؟ پروں پر ملا کے تخت بنا لیا۔ مصطفیٰ سے کہا بیٹھ جائیے، اب یہاں مصطفیٰ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کہاں گئے؟ بیت المعمور تک، اور بیت المعمور کے بعد اب فرشتوں سے کہا تم بھی ہٹ جاؤ۔ کیوں کہا؟ فرشتوں نے کہا تھا مولا تو نے اپنے محبوب کے روضے پر 70,000 صبح 70,000 شام کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، فرشتوں کی جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ یا اللہ، یہ موقع اچھا ہے، کیا معلوم 70,000 کا ٹائم ہمارے اوپر آیا یا نہیں آیا، تو خدمت کا موقع دے دے میرے رب۔ اللہ نے کہا فرش اپنے پروں کو ملا کے تخت بناؤ، اور مصطفیٰ کو بیت المعمور تک لاؤ، تمہیں خدمت کا موقع مل جائے گا۔ مل گیا۔ اب اس کے بعد سواری ختم، اب چوتھی سواری کا انتظام۔ اب چوتھی سواری کس کی تھی، کہاں سے لائی گئی تھی؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تسلیم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، وہ دنیا میں آپ تھے، اور دنیا میں مجھے خدمت کا موقع کبھی نہیں ملا ہے، اب تو علاقہ میرا ہے، سب فرشتوں کا میں سردار ہوں، اب تو خدمت کا موقع دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی سواری جبریل امین بنے، آپ کو پروں پر بٹھایا، اور بٹھا کر لے گئے سدرۃ المنتہا تک، جنت کی چھت تک مصطفیٰ کو پہنچا دیا ہے، اور پہنچانے کے بعد مصطفیٰ کو اتار کر کہا یا رسول اللہ اب آگے نہیں جا سکتا،
اب بشر آگے نہیں جائے گا، نہ بشریت جائے گی نہ نور جائے گا، اب تو حقیقت محمدی جائے گی۔ چونکہ نور کے تو جبریل بھی تھے، اگر آگے جاتے نور اگر آگے جاتا تو جبریل بھی چلے جاتے، کہا نہیں اب نہ بشر جا سکتا ہے نہ نور جا سکتا ہے، اب تو وہی ذات جائے گی جو حقیقت محمدی ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے چلنے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے شعروں کو سمجھنے کے لیے بہت علم چاہیے۔ بے شک۔ آج اعلیٰ حضرت پر بولنے والے بہت منہ پھاڑے پھاڑے پھر رہے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت ایسے، اعلیٰ حضرت ویسے۔ ابے اعلیٰ حضرت کیسے ہی تھے، نبی کے عاشق تھے، بے شک، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے عاشق تھے اعلیٰ حضرت۔ اور یہ عشق کی بات ہے، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دیا گیا تو دل مچل جاتا ہے۔ یہی ہے نا، پوری دنیا کے اندر مصطفیٰ جان رحمت پڑھا جا رہا ہے، یہ قبولیت کی تو بات ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے کہا ہے رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا۔ اب سدرا سے آگے 5ویں سواری آئی۔ اب کیا تھا؟ نہ فرشتے تھے، نہ سیڑھی تھی، نہ براق تھا، نہ جبریل تھے۔ اب سبز رنگ کا ایک تخت آتا ہے جسے رب رب کہا جاتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ رب رب پر بیٹھ گئے اور آپ چل دیے، آپ چل دیے۔ 70 ہزار مرتبہ مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے آوازیں آتی تھی مصطفیٰ آ جاؤ ہمارے قریب آ جاؤ، مصطفیٰ آ جاؤ ہمارے قریب آ جاؤ، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، ہم تمہیں اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، مصطفیٰ آ جاؤ ہمارے قریب آ جاؤ۔ تفسیروں میں لکھا ہے رب رب کی سواری ختم ہو گئی، اب کہاں پہنچ گئے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کے مقام پر مصطفیٰ پہنچ گئے۔ اب رب رب بھی ختم، سواری بھی ختم، براق بھی ختم، اب کون لے کے جائے گا لامکہ میں؟ اب کون لے کے جائے گا؟ اب سنو آگے کی حیثیت سنو میرے مصطفیٰ کی۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی رفتار یوں ہی بیان نہیں فرمائی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مصطفیٰ کی جو رفتار ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے، تو وہ رفتار مصطفیٰ دیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام رب رب کو چھوڑ دیتے ہیں، اب وہاں سے حقیقت محمدی میں تشریف لے جاتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کا قدم کتنا دور پڑتا ہے آپ غور کیجئے گا۔ جتنا دور مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان سے چھٹا ساتواں آسمان، پھر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے رب رب پر گئے، اور رب رب کو چھوڑنے کے بعد یہ جتنا سفر ان سواریوں سے مصطفیٰ نے طے کیا تھا، اکیلا سفر اتنا ایک قدم مصطفیٰ نے تنہا ادا کر دیا۔ اتنا سفر مصطفیٰ نے تنہا طے کیا تھا، ایک ہی قدم میں اتنا سفر طے ہو گیا تھا۔ اب سارے سفر کو ملا لیا جائے، مصطفیٰ کا جب دوسرا قدم تھا تو اتنا طے ہو گیا تھا۔ اب رب کے قریب ہے مصطفیٰ، رب کے قریب ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ کا پلک جھپکا، نہ چکا چوند ہوئی۔ جیسے ہم سورج کو دیکھ لیں تیز جب دھوپ ہوتی ہے اور سورج پوری تماثل پہ ہوتا ہے، ہم اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو آنکھیں چوندیا جاتی ہیں، کچھ دکھائی دیتا ہے نہیں دیتا۔ مصطفیٰ کو قرآن میں بیان کیا گیا، اللہ نے بیان فرمایا جب رب کا دیدار ہوا تو نہ تو پلک جھپکا اور نہ آنکھیں چوندیائی، اور مصطفیٰ نے اپنے رب کا دیدار کر لیا کتنے قریب سے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ایک کمان یا ایک ہاتھ کا فاصلہ یا اس سے زیادہ بھی کم تھا۔ اللہ کا دیدار کیا، اللہ نے اپنے دیدار سے فیضیاب فرما کر فرمایا مصطفیٰ میرے پیارے، میں نے تجھے بلایا ہے، تو میری بارگاہ میں آیا ہے، کوئی تحفہ لایا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں پروردگار لایا ہوں، التحیات لایا ہوں، الصلوات لایا ہوں، الطیبات لایا ہوں۔ اللہ
ہے 3 تحفے میری طرف سے لے جا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 3 تحفے میری طرف سے لے گیا. اللہ کا دریائے رحمت جو اس میں تھا. نبی نے کہا امت کا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہی 3 تحفے امت کے لیے دی. پوری التحیات آج جو ہم نماز کو پڑھتے ہیں واقع معراج کو ہمیں یاد دلاتی ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں. سنی جو ہوتا ہے نا, سنی وہ نبی کی برائی برداشت نہیں کر سکتا. پکی والی بات ہے. ہاں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور نہ کوئی ایسی بات پسند کرے گا جس سے نبی کی شان گھٹتی ہو. بولو نا جلدی سے. متفق ہو بات پر. یہی ہمارے ایمان کی سب سے مضبوط دلیل ہے. ہمارا ایمان پکا ہے. ہم رسول کو خدا نہیں مانتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں. بے شک سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کے. ہم ہو سکتا ہے ہماری نمازیں ہماری کوتاہیوں سے چھوٹ جائیں, روزے چھوٹ جائیں, برائیاں کرنے لگے, مگر نبی کی طرف سے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی برائی اور نہ برائی کو برداشت کرتے. یہ نگامی کیسے برداشت. ان کے سامنے نبی کو گالی دیتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے سامنے کسی کی برائی کرتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز میں خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں. ہمارے نبی کے بغیر. اسی لیے اللہ نے آخری بات 2 لفظوں میں, اسی لیے اللہ نے پوری نماز میں درود شریف کو کہیں نہیں رکھا, بالکل لاسٹ میں تحیات کے بعد رکھا ہے. اور یہ بتانے کے لیے کہ نماز جب قبول ہوگی جب میرے مصطفیٰ کا نام لے کر درود پاک پڑھ دیا جائے, ورنہ نماز ہی تمہاری قبول نہیں ہوگی. آپ سمجھ میں آ گئی. تو پتہ چلا ہمارا ایمان و عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر و عمر و فاروق اعظم کا تھا, تمام صحابہ کا, تمام اولیاء کرام کا تھا. اور اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اور بہت ساری باتیں بتاؤں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.